جسے مسلمانوں کا مومنوں کا ایمان کہتے ہیں، جسے میرے آقا اپنا پیارا کہتے ہیں، جسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایمان مانتے ہیں، جسے شہید کربلا نواسہ پیغمبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایمان مانتے ہیں، جسے خدا نے خلفاء میں سے سب سے زیادہ حکومت کا قائم کیا، جسے پوری خدا کی دھرتی آدھی زمین سے بھی زیادہ حکمرانی کرنے کا موقع ملا، جسے اللہ نے امانت دار کہا، جسے رسول اللہ نے امانت دار کہا، وہ کون ہستی ہے؟ وہ میرے محبوب کے غلام اور ہمارے امام سیدنا حضرت امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اتنے مقام کے مالک کہ میرے محبوب امام الانبیاء کی خدمت میں جب حضرت امیر معاویہ حاضر ہوئے، کہنے لگے آقا میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، تو میرے آقا کے پاس اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل آئے ہوئے۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل ذرا مجھے اللہ سے پوچھ کے بتانا اس جوان کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں اللہ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، تیرے محبوب یہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ بہت اچھے ہیں، فرمایا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، میں اگر ان کو کاتب بنا لوں تو پھر قرآن کی وحی لکھواؤں، اپنے خط لکھواؤں، تو اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے معاویہ کو، حضرت امیر معاویہ کو بہت بڑا امانت دار پایا ہے، میں اب حکم کرتا ہوں کہ اس کو کاتب وحی بنا۔ خود میرے اللہ چن چن کے دے رہے۔ دیکھو بھائی، بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بیٹے کو اچھا مکان چن کے دوں، اچھی گاڑی چن کے دوں، اچھا شہر چن کے دوں، اچھی نوکری چن کے دوں، اچھا بزنس چن کے دوں۔ ہر بندہ اپنے پیاروں کو، اپنی آل اولاد کو خود چن کے دیتا ہے چیزیں، لیکن قرآن کہتا ہے دنیا والوں، جس طرح تم اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے چھان بین کر کر کے پھر چیزیں چنتے ہو، اسی طرح میرا اللہ اپنے نبی کے لیے بھی ہر خیر و خیر دنیا دے دیتا، بلکہ جس کو عرش پہ خدا پسند کرتا ہے اسی کو پھر فرش پہ مصطفیٰ کی خدمت میں بھیج دیتا۔ تو عقیدہ یہ بناؤ کہ میرے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنانے والا کون؟ اللہ۔
صحابہ بھی چن کے دینے والے کون؟ اللہ۔ پھر پورے دعوے سے کہہ سکتے ہو کہ ابو بکر کو صداقت کا تاج پہلے خدا نے پہنایا پھر مصطفیٰ نے پہنایا، جناب عمر کو فاروق اعظم کا لقب پہلے اللہ نے دیا پھر مصطفیٰ نے دیا، جناب عثمان غنی کو ذوالنورین کا لقب پہلے میرے خدا نے دیا پھر مصطفیٰ نے دیا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو اسد اللہ کا لقب پہلے میرے خدا نے دیا پھر مصطفیٰ نے دیا، میاں حضرت سیدنا امیر معاویہ کو پہلے خدا نے کاتب وحی کے لیے چنا پھر مصطفیٰ نے چنا۔ اب کسی کے اندر اگر ضرورت ہے تو پھر وہ یہ کہے کہ معاذ اللہ خدا کی چن، خدا کا چناؤ، خدا کی پسند کی ہوئی چیز عیب دار ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کو ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ چن کے دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو کاتب وحی بنا کے جو خلیفہ دیا، جو یار دیا، جو وفادار دیا، جو امانت دار دیا، اس میں خیانت نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود نہیں آیا میرے آقا کی خدمت میں، اس کو چن کے بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سیدنا امیر معاویہ، آپ ان کی رشتہ داریاں دیکھیں میرے آقا کے ساتھ، کئی رشتہ داریاں میرے آقا کے ساتھ بنتی ہیں۔ نمبر 1، میرے محبوب امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ رشتہ بھی رکھتے ہیں کہ میرے محبوب کا دادا خاندان اور حضرت امیر معاویہ کا دادا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔
یہ آج کے معاشرے میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ معاشرے میں دیکھیں آپ، ایک بہن ہے، اس نے 10 بھائیوں کی خدمت کر کر کے سب کو راضی کیا ہوا ہے، اور 10 بھائی مل کر ایک بہن کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر بھائیوں کے دل کے اندر محبت کم بھی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود آج کے معاشرے میں بھی کبھی بہن کے دل میں بھائی کی محبت کم نہیں ہوتی، بھائی کی محبت بہنوں کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کو تیل لگانا شروع کیا۔ ادھر سے رحمت کائنات تشریف لائے، اور میرے آقا کی نظر رحمت جو پڑی، فرمایا ام حبیبہ تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے؟ جی آقا، میں اپنے بھائی امیر معاویہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ام حبیبہ گواہ بن جا، یہ تیرا بھائی امیر معاویہ صرف اس سے تو نہیں محبت کرتی، بلکہ امیر معاویہ سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ امیر معاویہ کی عظمت، میرے محبوب کی خدمت کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ آیا اور آ کر کہنے لگا، آقا میں نے آپ کا کلمہ تو نہیں پڑھا، لیکن آپ کے اخلاق کریمانہ نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ آپ کا بولنا بھی میٹھا، آپ کا دیکھنا بھی میٹھا۔ مسلمانوں، بہاری والوں، خدا کی قسم کبھی یہ میرا موضوع ہوگا تو بتاؤں گا کہ آقا کے اخلاق کیا تھے۔ آج ہمارے اخلاق امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور اپنوں کے لیے اخلاق کا معیار اور بیگانوں کے لیے اخلاق کا معیار اور، لیکن سنو بہاری والوں، جس نبی کا تم نے میں نے کلمہ پڑھا، اس نبی کے اخلاق کے بارے میں اللہ کا قرآن بڑے واضح جملوں میں کہتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا محبوب آپ کی نماز بھی اعلیٰ، روزہ بھی اعلیٰ، ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن محبوب آپ کے اخلاق تو بہت ہی بلند ہیں۔ میرے آقا کے اخلاق کو دیکھ کے اصفہان کا بادشاہ کہنے لگا، محمد بن عبداللہ آپ کے دین میں زبردستی تو نہیں ہے نا؟ آقا نے فرمایا ہاں، زبردستی نہیں ہے میرے دین، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں بنایا۔ کہا اچھا نبی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں۔ فرمایا پھر میں آپ کا کلمہ تو نہیں پڑھتا، لیکن میں نے آپ کے لیے کچھ عمدہ ہدایات تحفے تیار کیے ہیں، کسی اپنے خادم کو میرے ساتھ بھیج دیجیے نا، وہ جا کر آپ کے تحفے لے کر آئے۔ حدیث میں بتاتا ہے کہ رحمت کائنات نے صحابہ کے
بلکہ حدیث سنا، رحمت کائنات نے فرمایا وَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مُعَاوِيَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رِدَاءٌ مِّن نُورِ الْإِيمَانِ۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ بھی آئیں گے اللہ کے سامنے اور میرا معاویہ بھی آئے گا، معاویہ بھی آئے گا۔ فرمایا باقی لوگ پتہ نہیں کس حالت میں آئیں گے، لیکن سیدنا معاویہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علیہ رداء من نور الایمان، کہ اس کے اوپر میرے اللہ کے نور کی چادر ہوگی۔ اور آگے جملہ سنو، فرمایا جب وہ نور کی چادر معاویہ پہن کے آئے گا، اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ چاند اور سورج بھی اس کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی روشن چراغ ہے معاویہ، اتنا عظیم ہستی معاویہ کہ میرے آقا نے بھیج دیا۔ حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا تو جوتیاں مکس پڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میری جوتی کون سی۔ فرماتے ہیں جیسے اب مسجد میں بندے جوتیاں اتارتے ہیں تو وہاں پتہ نہیں چلتا، بعض جب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا معاشرہ کیا کرتا ہے کہ اپنی نہیں لی تو دوسرے کی پہن لے، نکل لے۔ بھائی یہ جائز نہیں ہے بغیر کسی کی اجازت کے اس کی چیز کو استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر نہیں مل رہی مجھ سے رک جاؤ بھائی، پھر بھی نہیں مل رہی تو اور لے لو، یا جو اضافی بڑی ہو کہ کسی کی نہیں ہے تو پھر پہن سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میری نہیں ملی تھی میں کسی اور کی پہن لی، یہ جائز نہیں ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں مجھے بھی وہ جوتے نہیں مل رہے تھے، پھر میں نے جلدی سے اس بادشاہ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں بادشاہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور وہ چل پڑا، میں اس کے پیچھے دوڑتا گیا۔ میں نے کہا بادشاہ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لیتا۔ اس نے کہا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے اور میں سردار بادشاہ معاویہ، میں تمہیں اپنے
آ کر کے تحفے لینے گیا تھا، وہی ہو